اور عالم لوگوں کا شہر. ہم اتنے جاہل نہیں ہیں کہ ہم یہاں عالموں کو لیکچر دیں. ہم صرف آئے ہیں جس طرح لفظ علامہ صاحب نے استعمال کیا کہ ہمارا ملک مجید قرآنوں میں گرا ہوا ہے، اور یہ مجید قرآن باہر سے نہیں آئے، یہ ہم نے اندر سے بنائے ہوئے ہیں. ہماری خود غرضی، ہمارے ذاتی حرص، ہمارے منہ کی بات اور دل کی بات اور، اس کے نتیجے میں ہم نے پاکستان کو جب سے یہ ملک بنا ہے دنیا جانتی ہے اللہ پاک نے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں اس ملک میں وہ ساری اویلیبل ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں کرتا ہے. آپ بار بار پڑھے، ایسی کوئی نعمت نہیں جو اس ملک میں نہیں. پانی ہے، جنگلات ہیں، منرلز ہیں، بہت بڑے دریا ہیں، محنتی لوگ ہیں. پھر کچھ تو ہے کہ ہم روزانہ دن بدن ٹی بی کی مریض کی طرح، کینسر کے مریض کی طرح ملک بھی نیچے جا رہا ہے، عوام بھی نیچے جا رہا ہے. اور عوام سب کرتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد. قرآن کریم، چونکہ یہاں میرے دوست ایک پرانا انقلابی رہا ہے اشارے کے پاس، قرآن کریم دو انسانوں کو دین کا جھوٹا کہتا ہے. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، چھوٹی جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ جانتے ہو کہ دین کو جھوٹا کہنے والے کون ہیں؟ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں. وہ خود بتاتا ہے قرآن کہ یہ دو انسان یدعو الیتیم ولا یعود علی طعام المسکین، جو یتیم کی دشمنی کرتا ہے اور غریب کی روٹی کا بندوبست نہیں کرتا. یہ دونوں دین کے نہ ماننے والے. ہم سب اسی کا تھے، نعوذ باللہ تھے. ورنہ اس بڑے ملک میں کیا نہیں ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 46% لوگ غربت کے نیچے سے گزار رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا یہ ملک. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس ملک کو عالم فاضل لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی عقل شریک کریں. آئے اجتماعی عقل و دانش سے اس ملک کے مسائل کا علاج نکالیں. پروفیسرز، عالم فاضل، وکیل، مجاہد، سوشلسٹ، کمیونسٹ جو بھی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو ہم نے نکالنا ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، جو میں تفصیل میں نہیں جاتا، ابھی جو حکومت آئی دنیا جانتی ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے. کہیں نہیں ہوا، کہیں نہیں. جہاں جہاں فسطائیت ہے، جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپس ہیں، جہاں جہاں بیمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، یہ کہیں نہیں ہوا کہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھینا جائے. ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو دنیا جہان کی حکومت خانوں میں تکلیف دی جائے. پھر بھی عوام نے، پھر بھی انسانوں نے کمال کیا. ایک سمبل نہیں، 2 سمبل نہیں، پتہ نہیں 400 سمبل پہلے چل رہا ہے. اس پارٹی کا ایک حلقے میں سمبل گائے تھی، تو دوسرے میں گھوڑا تھا، تیسرے میں بلی تھی، چوتھے میں ڈھولک تھا، کسی میں رباب تک تھی. عوام نے، پاکستان کی یوتھ نے جو ساتھ دے رہے تاریخ انصاف کا، اس نے یہ کمال کر دیا بالکل جس طرح وہ ہم وسع کہتے ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں، جو بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، اس سیلاب نے سارے ان کے سسٹم کو برباد کیا. یار لوگ آ گئے. کتنی افسوس کی بات ہے. میرے دوست ہیں لاہور اچھے اس کا شہر ہے، کمال کا شہر رہا ہے. نواز شریف صاحب
جو بھی سارے ہیں وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، یعنی آپ کی بیوی جان ہے، آپ کی بیٹی جانے، آپ کا بیٹا جانے، آپ کی بہو جانے کہ آپ غلط چل، آپ گھر میں کیسے گھس رہے ہیں؟ آپ اپنی بچوں سے شرماتے کیوں نہیں؟ یعنی میں پھگڑ باندھ کے آؤں، علامہ صاحب علامہ باندھ کے آئے اور ہم نے الیکشن ہارا ہوا ہو، سیٹ جیتا ہو، وہ بچے بھی ہنستے ہوں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ نے شروع کر دیا یہ ملک کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ کی دشمنی نہیں رکھتے۔ آئین بنیادی طور پہ، یا وکلا بیٹھے ہیں، میں وکیل نہیں ہوں، آئین بنیادی طور پہ ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے۔ جس طرح گاؤں چلائے جاتے ہیں کہ بھائی گاؤں کا نظام کیسے ہوگا، لکڑیاں کون آئے گا، مچھ کون وہ کرے گا چلائے گا، مسجد کا نظام کیسے ہوگا، مہمان کا نظام کیسے ہوگا، فلانا کیسے ہوگا، جس کو اسی کو آئین کہتے ہیں، یہی وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب عالم آدمی ہے، وہ ہے، ہو سکتا ہے مجموعی طور پہ میں پنجابی کی زبان نہیں سمجھتا، پنجابی سندھی کی زبان نہیں سمجھتا، سندھی گجراتی کی نہیں سمجھتا، گجراتی کشمیری کی نہیں سمجھتا، گلگتی چترالی کی نہیں سمجھتا، فلانے کی فلانے کی نہیں سمجھتا۔ جس چیز نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا، ان رسیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں، جن رسیوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے ان رسیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ کس طرح چلے گا یہ ملک؟ کس طرح ہم نے چلانا؟ اس ملک کے چلانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم پیغمبروں کو حکم دیتا ہے، خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ معاشرہ عدل کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ عدل امن سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے، جہاں امن نہیں ہوگا عدل نہیں آ سکتا۔ امن سے جڑی ہوئی بات، اسی لیے ہم نماز میں کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا۔ ان امن کی بات، امن کیسے آئے گا؟ امن یا جھگڑے فساد بے انصافی سے جنم لیتے ہیں، بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہم نے بے انصافی ختم کرنی ہے۔ جو انسان کا حق ہے، جو دنیا کا حق ہے، وہ دے دیجیے، ایسا نہیں چلے گا۔ اور آپ نے تو بالکل پاکستان میں بالکل وطن دوستی کا فارمولہ غلط کر دیا ہے۔ جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے، جو لوگوں کی زمین خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے، جو خدا نخواستہ لوگوں کے گھروں میں گھستا ہے، بچوں کو بے عزت کرتا ہے، عورتوں کو بے عزت کرتا ہے، وہ اچھا پاکستانی ہے۔ اور جو کہتے ہیں خدا کو مانے اللہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس قسم کا کون چلائے گا؟ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ فرعون تم سے بہت بڑا ظالم تھا، فرعون اتنا ظالم تھا، اس کے پنجے قرآن کریم کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اس کے پنجے یہاں تک گڑے ہوئے تھے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کو میں غلام بنا رہا ہوں، ان کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے یا ان کی نسل کو اور بھی وہ کرنے کے لیے اس نے یہ فارمولہ دیا کہ ان کے نئے بچوں کو ذبح کرو تاکہ فائدہ ہی نہ ہو، اور ان کی بچوں کو زندہ رکھو، بچیوں کو، اس چیز کے لیے۔ لیکن قدرت کا نظام ہے، قرآن کریم کا حکم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حق اور انصاف کی لڑائی روز ازل سے جاری، اور انصاف نے جیتنا ہے، ظلم نے ہارنا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی گواہی ہے، خدا کی گواہی ہے، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ ہمیں اگر ہم بلیورز ہیں، اگر ہم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی گارنٹی ہے، خدا کی گارنٹی سے کوئی اور گارنٹی نہیں آ سکتی۔ وہ کہتا ہے میں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھ۔ ہمارا بالکل ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے، اور جب کتابیں پڑھی ہیں، جب بزرگوں سے سیکھا ہے، تو قرآن کریم کا بھی حکم یہی ہے کہ ظالم کی مظلوم کی لڑائی میں
اصل مسلم، اصل انسان، اصل بہترین بندہ وہ ہوگا جو ظالم کا مقابلہ کرے گا، فساد